السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ المجادلہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق سمع اللہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے، قولا بات، اللہ تی اس عورت کی، تجادلو کا جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی زوجہا بیچ بارے خامد اپنے کے، و تشتکی اور وہ شکوہ کر رہی تھی، اللہ طرف اللہ کی۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مسلم گھرانہ ہے، مرد نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کے برابر کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پشت کے برابر ہے۔ یہ بات کہنے پر زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے طلاق شمار ہو جاتی تھی۔ زمانہ جہالت میں یہ بات کہنے سے کہ تو میری ماں کی پشت کے برابر ہے، اس جملے پر طلاق ہو جاتی تھی، یہ جہالت کے زمانے میں۔ تو اب شام کا وقت تھا، دونوں بچوں والے تھے میاں بیوی، عورت جو تھی وہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ عائشہ جو ہے اس کی طرف آئی، پہنچی، نبی علیہ السلام سے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے خامن نے مجھے اپنی ماں کی پشت کے برابر کہہ دیا ہے، تو میرا فیصلہ فرمائیے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے۔ شام کا وقت ہے، میں بچوں والی ہوں، میں کدھر جاؤں، میرا فیصلہ کرو۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ جذباتی ہو گئی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے وہ دور کا جو تھا وہ ہوا سوار تھا دماغ پر، اور وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میری طلاق ہو گئی ہے۔ اور شریف عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، جو خاندانی عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑے صدمے کی بات ہے کہ عورت کو جو ہے طلاق ہو جائے۔ شریف لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی آپ کا فیصلہ جو ہے آسمان سے آئے گا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کو یقین دلایا کہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ آسمان سے آنا ہے، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تیرے مسئلے کا، تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہ تشتکی الی اللہ، پھر اس نے اللہ کا شکوہ شروع کر دیا کہ اللہ نے میرے بارے میں کیوں نہیں وحی اتاری۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا، میں فیصلے نہیں کر سکتا، تو پھر اس نے اللہ کا شکوہ شروع کر دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یسمع، سن رہا ہے، تحاورکم، گفتگو تمہاری۔ تحاورہ سے لفظ محاورہ، محاورہ کے معنی ہوتا ہے گفتگو، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، اس سے لفظ حوار نکلا ہے۔ حوار عربی میں حوار کے معنی بھی ہوتا ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ آیت جبریل علیہ السلام لے کر آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے شروع سے فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے ساتواں آسمان سے اوپر اور اس سے اوپر جو ہے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ سے کہ میرا فیصلہ فرماؤ، رات آ گئی، میں بچوں والی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ اور آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا فیصلہ اتاریں گے آسمان سے۔ پھر اس نے اللہ کا شکوہ شروع کر دیا کہ اللہ نے میرا فیصلہ آسمان سے کیوں نہیں کیا؟ وہ اس جملے سے پاگل ہو گئی تھی بیچاری، کیونکہ شریف عورتوں کے لیے طلاق جو ہے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور جو خاندانی ہوتی ہیں ان کے لیے بات ہی کچھ نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں دے دو طلاق، کوئی بات نہیں، دے دو، بلکہ وہ خاندوں کو مجبور کرتی ہیں کہ ہمیں طلاق ہی دو، اچھا بھلا جو ہے گھر برباد ہو جائے، بچے برباد ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تشتکی اللہ، جب آپ نے اس کو کہا بی بی کو کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ اللہ کرے گا، آسمان سے آئے گا، تو پھر اس نے اللہ کا شکوہ شروع کر دیا۔ اور جبریل علیہ السلام جو ہے یہ سورت جو ہے مجادلہ کیا مانتا ہے؟ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، جنگ و جدال، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جنگ و جدال، جدال کے معنی جھگڑا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا گفتگو تمہاری۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، بصیر، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو ظاہرون، جو بیوی کو ماں کی پشت کے برابر قرار دیتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں میں سے، ما ہننا، نہیں ہیں وہ عورتیں، امہاتہم، مائیں ان کی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی کو ماں کے پشت کے برابر کہہ دیتا ہے تو وہ ماں بن نہیں جاتی، وہ اس کی بات غلط ہے، وہ غلط بات کہہ رہا ہے۔ کسی کو جو ہے ماں کہنے سے ماں بن نہیں جاتی۔ ان امہاتہم، نہیں ہیں مائیں ان کی، الا، مگر، اللہ، وہ عورتیں ہیں، ولدناہم، جنہوں نے جنم دیا ان کو۔ ماں وہ ہوتی ہے جو جنم دینے والی ہوتی ہے، پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ مرد کے بیوی کو پشت، ماں کی پشت کے برابر کہنے سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی، یہ کہنا غلط ہے۔ جس طرح کسی بچے کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، کسی کو بہن کہنے سے بہن نہیں بن جاتی، اس طرح بیوی کو جو ہے ماں کی پشت کے برابر کہنے سے جو ہے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ ماں وہ ہوتی ہے جس نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ کسی کو زبان سے ماں کہنے سے وہ عورت ماں نہیں بن جاتی۔ اور یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے جن لوگوں کی نیت غلط ہوتی ہے، وہ غیر عورتوں کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بہن بنایا ہوا ہے، آپ میری بہن ہیں، اور اس طرح وہ جو ہے اس کو جال میں پھنساتے ہیں۔ اس جال میں آنے سے عورتوں کو جو ہے خبردار رہنا چاہیے۔ کوئی یہ کہتا ہے نا تو میری بہن جیسی ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، شیطانی کرتا ہے۔ بہن جیسی نہیں ہو سکتی، بہن بہن ہی ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، ان کا بدل کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کئی شیطان آدمی جو ہے وہ عورتوں کی سادگی سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہن بنا رکھا ہے، آپ میری بہن ہیں، اور وہ عورت جو ہے اپنی سادگی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے قریب چلی جاتی ہے۔
اس نے تو مجھے بہن بنا رکھا ہے۔ عورت کی یہ کمزوری ہے کہ کوئی مرد اس کو نرم بات کہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے۔ دوسرا دکاندار ہے، جو چیز نہیں بکتی ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے، باجی میں سارا مارکیٹ پھر کر یہ آپ کے لیے چیز لے کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے اسپیشل جو ہے میں ساری مارکیٹ پھر کر جو ہے وہ چیز لے کر آیا ہوں۔ جو نہیں بکتی ہے نا وہ اس طرح جھوٹ بولتا ہے باجی کے ساتھ، اور باجی سمجھتی ہے کہ میرے لیے ساری مارکیٹ جو ہے پھرتا رہا ہے، یہ تو میرا بہت خیر خواہ ہے۔ وہ جو بھی کہتا ہے ہم دکاندار پیسے دے کے وہ چیز اٹھا لیتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی چیز بکتی نہیں ہے۔ وہ باجی کو جو ہے اس طرح اپنی باتوں سے جو ہے پیچھے لگا لیتا ہے کہ باجی میں ساری مارکیٹ سے تلاش کر کے میں اپنے آپ کے لیے یہ ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ باتوں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ دکاندار جو ہے بڑے چلاک ہوتے ہیں۔ کئی بیچارے مرد جو ہے وہ بھی بیچارے پھنس جاتے ہیں، سادہ جو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عورتیں جو ہے ان کو ایسی باتوں سے جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا تو میری بہن ہے، یہ بہن جیسی ہے، تو مت جو ہے اس کی باتوں میں جو ہے توجہ دیں، وہ جال پھیلا رہا ہے۔ فرمایا اللہ زینہ بول ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ زینہ وہ لوگ جو ظاہرون، جو ماں کی پشت برابر قرار دیتے ہیں، ظاہر کے معنی پشت، جو ظاہرون جو پشت برابر قرار دیتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں کو، ما ہن امہاتہم نہیں ہو سکتی وہ مائیں ان کی، ان امہاتہم نہیں ہے مائیں ان کی، الا مگر اللہ ہی وہ عورتیں ولدنہم جنہوں نے جنم دیا ہے ان کو، ماں وہ ہوتی ہے جو جنم دینے والی ہے۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لوگ لَيَقُولُونَ البتہ کہہ رہے ہیں، منکرن بری بات، من القول باتوں میں سے، یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ کسی بیوی کو جو ہے ماں کی پشت کے برابر کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ وزورا اور وہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے، عورت جو ہے ماں کی پشت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو تقدس ماں کا ہے، جو پاکیزگی، جو عصمت ماں کی ہے، وہ بیوی کی نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ عفوًا البتہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو ظاہرون جو ماں کی پشت برابر قرار دیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں میں سے، ثم پھر یعودون وہ لوٹنا چاہتے ہیں، پہلی زندگی جو ہے مل کر جو رہ رہے تھے، اس کہنے سے پہلے والی زندگی جو مل کر رہ رہے تھے، میاں بیوی بن کر رہ رہے تھے، اگر وہ اس زندگی کی طرف جو ہے اس جملے سے پہلے والی زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، لما کانوا واسطے کے جو انہوں نے کہا ہے، اگر لوٹنا چاہتے ہیں اس جملے کے کہنے سے پہلے والی زندگی، میاں بیوی والی زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، یعنی ایک غلام جو ہے ایمان والا، پھر وہ اس کو آزاد کرنا ہوگا۔ یہ جملہ جو ہے بیوی کو ماں کی پشت برابر کہنے کا، اس کا جرمانہ جو ہے اللہ نے عائد کر دیا کہ یہ جھوٹی بات، یہ بری بات تم نے کیوں کہی؟ اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹا، لیکن جرمانہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ قیامت تک جو ہے کوئی شخص جو ہے ایسی بیہودہ باتیں نہ کرے۔ فرمایا جو اب جو ہے اپنے سابقہ زندگی، اس جملے سے پہلے والی زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کی زندگی کی طرف، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ جو ہے بیوی کے پاس جانے سے پہلے جو ہے ایک
غلام جو ہے ایمان والا وہ آزاد کرے، یہ اس کا کفارہ ہے، یہ جرمانہ ہے اس کا غلط بات کہنے کا، جھوٹی بات کہنے کا۔ من قبل، اس سے پہلے یتماسا، یہ کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ان جو ہے مرد کو چاہیے کہ وہ کوئی غلام، ایمان والا غلام خرید کر اس کو آزاد کرے، یہ جرمانہ ادا کرے۔ کیوں اس نے غلط بات کہی، کیوں اس نے جھوٹی بات کہی؟ عورت کو ماں کی پشت مقدس، ماں مقدس ذات ہے، پورا جسم اس کا مقدس ہے، کیوں اس کی پشت کے برابر قرار دے دیا؟ اس کا وہ جرمانہ ادا کرے۔ ذالکم، یہ توعظون، تم کو واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، بہی، ساتھ اس کے کہ تم نے اگر اپنی بیوی کو ماں برابر کہہ دیا ہے تو اس کا جرمانہ ادا کرو۔ تم نے بری بات کہی ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک ایمان والا غلام جو ہے وہ لے کر آزاد کرو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم ایمان عمل کرتے ہو، خبیر، خبردار ہے۔ فمن لم یجد، بس جو شخص نہ پائے، یعنی جو شخص غلام آزاد نہ کر سکے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ غلام خرید کر اس کو آزاد کرے، یا غلام مل نہیں رہا، تو ان صورتوں میں وہ کیا کرے گا؟ فصیاموں، پس روزے ہیں، شہرین، 2 مہینوں کے، متتابعین، آگے پیچھے یعنی مسلسل، من قبل، اس سے پہلے، ان یتماسا، یہ کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے، پیسے نہیں ہیں غلام خریدنے کے لیے، یا وہ غلام مل نہیں رہا ہے، تو دوسرا جرمانہ جو ہے کہ وہ 60 دن کے، 2 مہینوں کے روزے جو ہے مسلسل رکھے۔ مسلسل، اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر ایک نمبر روزے سے پھر شروع کرے گا، ایک سے شروع کرے گا۔ کڑی سزا ہے۔ اسلام کو مذاق بنا دیا ہے، اسلام کے حکموں کو، فیصلوں کو جو ہے مذاق بنا دیا ہے، کہ بیوی کو ماں کی پشت کے برابر کہہ دیا ہے۔ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو؟ ماں مقدس رشتہ ہے، اس کا سارا جسم مقدس ہے، اس کو، بیوی کو ماں کی پشت برابر کہنا، یہ بےہودگی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بری بات ہے۔ کیوں کہی ہے؟ اس کا جرمانہ، اس کا کفارہ ادا کرو، جو کہا ہے اس کی سزا پاؤ۔ کوئی غلام ایمان والا خرید کر جو ہے اس کو آزاد کرو، نہیں تو پھر 60 مہینوں کے جو ہے 60 دنوں کے جو ہے روزے رکھو مسلسل، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے۔ فمن لم یستطع، پر جو شخص نہ طاقت رکھے گا، فاطعام، پس کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو۔ جو 60 دن کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا مسلسل، پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وہ شخص نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی میں موجود تھا، اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں تو یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی جو ہے طاقت نہیں ہے۔ ایک صحابی جو ہے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کرتے نبی علیہ السلام خدمت میں، فرمایا، یہ لے جا کر غریبوں میں جا کر تقسیم کر دے۔ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینہ منورہ کی بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب ہی نہیں ہے۔ فرمایا، جاؤ اپنے بچوں کو جا کر یہ کھجوریں کھلا دو، کفارہ ضرور ادا کرنا۔ فرمایا، زادے کا یہ بات، یہ اللہ کا فیصلہ اس لیے ہے، لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لو، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسول، اس کے پیغمبر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ صورت اتاری ہے، اس لیے اس وحی کے ذریعے صورت اتاری ہے
تاکہ تم اللہ کے رسول کے حکموں پر ایمان لاؤ، ان کی تعلیمات پر، ان کے فیصلوں پر، ان کے قرآن پر تم ایمان لاؤ۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یہ قانون ہے اللہ کا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور واسطے انکار کرنے والوں کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ جو اللہ کے رسول کے حکموں، ان کے فیصلوں کا انکار کرے گا، اس کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑھ کر لازم ہے، فرض ہے۔ ان کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ نہیں مانا جا سکتا۔ جو بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کا فیصلہ مانے گا، کسی مولوی کا، کسی محدث کا، کسی مفسر کا، کسی تاریخ دان کا فیصلہ مانے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کوئی شخص اللہ کے رسول کے فیصلے کو جو ہے رد نہیں کر سکتا۔ اور پیچھے ہم سورہ احزاب کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کی پھوپھی، سکی پھوپھی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی پھوپھی صفیہ کی بیٹی حضرت زینب کا رشتہ پوچھا، تو وہ دونوں میاں بیوی خاموش رہے۔ سورہ احزاب کے اندر ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ کسی مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب ان کے کسی معاملے میں اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اپنا اختیار استعمال کریں، یہ ان کو اختیار نہیں ہے۔ ان کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں، تو اس شخص کو پھر کوئی اختیار نہیں رہتا اللہ کے رسول کے مقابلے میں کہ وہ اپنے فیصلہ جو ہے وہ کرے۔ اس پر لازم ہے کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانے۔ یہ اہمیت ہے، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ بڑائی ہے، یہ کبریائی ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کی۔ ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو اس کو مذاق ہی بنائے بیٹھے ہیں۔ دیکھ لو، اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 ہے کہ اسلام کے مقابلے میں ہر فتنے کو، کافروں کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کی زمین سے اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ کیا ہمارے علماء، مفتی، ہم جو ہے اللہ کا دین، مکمل دین نافذ کر کے بیٹھے ہیں؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں مکمل طور پر نافذ کیا تھا، اور ہم ان کے مقابلے میں آج کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مکمل طور پر مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور اپنے 70 فرقوں کے جو مذاہب ہیں وہ مکمل طور پر اس امت پر جو ہے ٹھونس کر بیٹھے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے رسول کے حکم کے ماننے والے ہیں؟ ہم تو 100% ان کے الٹ چل رہے ہیں۔ کیوں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ جو ہے، ان کی بات، ان کی جو ہے بات کی شان و عظمت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، ان کے فیصلے سب سے اعلیٰ ہیں اور لازم ہیں؟ کیوں نہیں ہم مانتے؟ میں اس لیے کہتا ہوں، معاف کرنا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جعلی علماء ہے، جعلی مفتی ہیں۔ انہوں نے قوم کو برباد کر رکھا ہے۔ ان کو نبی علیہ السلام کی طرح جو ہے سورہ کافرون کے مطابق ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا کہ کافروں، ہم تمہارا فتنہ نہیں نافذ کریں گے، ہم اپنے نبی کا، اپنے اللہ کا دین نافذ کریں گے اپنے ملک میں۔ لیکن نہیں، یہ میری باتیں جو ہے کڑوی لگتی ہیں کئی لوگوں کو کہ روزانہ یہی
روزانہ اس لیے کہہ رہا ہوں، قرآن بار بار ان باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ میں تو روزانہ اس لیے بیان کرتا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں کہ چھوڑ دو غفلت جو ہے۔ اللہ کی مخلوق تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی کافروں کے فتنوں سے، بس کر دو۔ اب لوگ رو رہے ہیں اس بربادی اور تباہی پر، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ان جعلی علماء اور مفتیوں کو احساس ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حدود اندار، یہ قانون ہیں، حدیں ہیں اللہ کی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بعض سے کافروں کے عذاب ہے دردناک۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسول، اور اس کے پیغمبر کی، جو اللہ کے رسول کے حکم اور فیصلوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے الٹ چلتے ہیں، کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین قرآن کو مکمل نافذ کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور ہم اس کے الٹ جاہلوں، چوروں، ڈاکوؤں کی اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے ہم کافروں کا فتنہ مکمل طور پر نافذ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم کافروں کا فتنہ چلا رہے ہیں۔ کیا یہ مخالفت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے آسمانی دین کو نافذ کیا، غالب کیا، ہم کفر کو مکمل طور پر مسلط کر کے کیا ہم مخالفت نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے بھائی، میں نے تو حق بات کہنی ہے، کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا بے شک نہ سنے، کوئی پرواہ نہیں۔ شورش کاشمیری چٹان رسالہ نکالا کرتے تھے، ان کے رسالے پر بڑا اچھا شعر تھا کہ گرچہ بت ہے میری جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ میری جماعت کے لوگوں کے جو ہے جیبوں میں بت ہیں، اس کے باوجود مجھے جو ہے حکم ہے کہ تو لا الہ، کلمہ توحید جو ہے اس کو کہتا جا، کوئی مانے نہ مانے، تیرا فرض یہ ہے کہ تو کلمہ توحید لوگوں کو سناتا جا۔ ہم نے حق کہنا ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی جاتا ہے جائے، نہیں مانتا نہ مانے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ جاتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے فتنے جو ہے وہ رچ چکے ہیں، اسلام کی مخالفت جو ہے ان کے رگ رگ میں، ریشے میں جو ہے داخل ہو گئی ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے حق بات کو۔ ٹھیک ہے، جائیں، جس نے جانا جائے بے شک۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسول، اور اس کے پیغمبر کی، جو اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح اس کو نافذ کرنے کی بجائے، اس کو غالب کرنے کی بجائے، وہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اسمبلیوں کے ذریعے، چوروں ڈاکوؤں کے اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کوبے تو، وہ اوندے کیے جائیں گے۔ کوبے تو، کبا شخص کون ہوتا ہے؟ جس کی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے، چہرہ جو ہے آگے کو جھک جائے، اس کو کبا کہتے ہیں۔ کوبے تو، وہ اوندے کیے گئے ہیں، کما، جس طرح کوبے تھا اوندے کیے گئے، اللہ زینا، وہ لوگ من قبل ہم، جو ان سے پہلے تھے۔ جس طرح پہلے جن لوگوں کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا اور جہنم میں منہ کے بل گرایا ان کو، جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کی، اسی طرح اس امت میں بھی جو لوگ اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کریں گے، یحادون، مخالفت کریں گے، ان کا حشر بھی یہی ہوگا، ان کو اللہ ذلیل و خوار کرے گا۔ یہ میرا روز جو ہے جعلی علماء اور مفتی کہنا جو ہے، یہ اللہ کے فضل سے ان کو ذلیل کر رہا ہے، یہ بات جو ہے
یہ حرام کھانے والوں کو ذلت جو ہے پہنچ رہی ہے میری طرف سے، اور مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، میں حق بات کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ جس نے بھی اس اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، جس نے بھی انصاف کی بات کو جو ہے ظلم میں بدلا ہے، وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں، وہ بھی ظالم ہیں، وہ بھی لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، وہ بھی حق بات کہنی ہے، ٹھیک ہے ڈال دو جیل میں، جانے کے لیے تیار ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حق بات نہیں کہنی تو کہنا کیا ہے پھر؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت، جس کا اللہ اور آخرت کے پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، غلط بات نہ کہے۔ غلط بات سے لوگوں کو گمراہی ملتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ فرمایا کوبے تو وہ ذلیل کر دیے گئے، کما کوبت الذین، جس سے ذلیل کیے گئے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا، اور تحقیق اتارا ہم نے آیتوں بینات روشن کو، ہم نے اس قرآن کی آیتیں جو ہے بڑی روشن جو ہے اتاری ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے ان کو، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کی سوجھ بوجھ ان کو مل جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، واسطے تمام کافروں کے عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ یوما، جس دن یبعثہم، وہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا ان کو، اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کو، جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے سب لوگوں کو جو ہے قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا، کن کہہ کر، فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ خبردار کرے گا ان کو، بما، ساتھ اس کے عمل جو انہوں نے عمل کیے، ان کے نامہ اعمال ان کو پکڑا دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال پڑھ لو اور فیصلہ کر لو کہ تم جنت میں جانے کے لائق ہو یا جہنم میں جانے کے لائق ہو۔ احصاہ اللہ، شمار کر رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ نے ان کی زندگی ساری کی ساری جو ہے وہ شمار کر رکھی ہے، لکھ رکھی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ وَنَسُوهُ، اور ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ان کو اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ہر حرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوٹ کروا رہے ہیں فرشتوں سے۔ اللہ علیم و خبیر بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے، فرشتوں سے لکھوا رہا ہے تاکہ فرشتے گواہی دے سکیں۔ اگر وہ انکار کرے تو فرشتے گواہی دیں گے، یا اللہ یہ جھوٹ بکتا ہے، اس نے یہ عمل کیے تھے، بچ نہ سکے اللہ کی سزا سے۔ فرمایا احصاہ اللہ، شمار کر رکھا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، ونسوہ، اور انہوں نے بھلا دیا ہے اس اللہ کو۔ ہر شخص اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے ہر شخص، وہ بھلائے نہیں جا سکتے، لیکن انہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے، شہید، مشاہدہ کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جو ہے دیکھ رہا ہے، ہر شخص کو دیکھ رہا ہے۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی تمام آسمانوں کے ہے، و ما فی الارض، جو کچھ بھی تمام زمینوں کے ہے۔ ما یکون، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتی، من نجوہ، کسی کوئی سرگوشی، ثلاثۃ، تین کی، الا، مگر، ہوگا وہ اللہ، رابعہم، چوتھا ہوتا ہے ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں بھی تین آدمی سرگوشیاں کر رہے ہوں، کانوں میں باتیں کر رہے ہوں، خفیہ باتیں کر رہے ہوں، کوئی سن نہ لے، لیکن ان تین کے ساتھ اللہ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جانتا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ، اور نہیں کوئی 5 افراد سرگوشی کرنے والے، الا ہوا سادسہم، مگر وہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ جہاں 3 ہوں وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، جہاں 5 ہو وہاں چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ وہ چھپ کر باتیں جو ہے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ ولا ادنا، اور نہ کم تر تعداد ہے، من ذالک، اس سے، یعنی اگر 3 سے کم 2 بھی ہیں تو ان کی بھی سرگوشیوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور نہ کوئی زیادہ تعداد والے ہوتے ہیں، یعنی 5 سے اوپر ہوتی ہے کوئی تعداد، الا ہوا معہم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنے مرضی جو بیٹھ کر سرگوشیاں کریں، ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے۔ اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں، وہ کہیں غار میں چھپ کر، زمین میں چھپ کر سرگوشیاں کریں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ 3 سے کم تعداد ہو یا 5 سے زیادہ تعداد ہو، اللہ ان سرگوشیاں کرنے والوں کے، خفیہ باتیں کرنے والوں کے جو ہے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا ان کو، بما، ساتھ اس کے جو عمل انہوں نے عمل کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو ان کی سب باتوں اور سب عملوں کا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نامہ اعمال کے ذریعے ان کو بتائے گا کہ یہ دیکھو تم نے یہ باتیں کی تھیں اسلام کے خلاف، اور یہ جو تم نے کفریہ باتیں، شرکیہ باتیں، منافقانہ باتیں کی تھی، اور تم نے اسلام کے خلاف تم نے جو ہے عمل کیے تھے، یہ دیکھ لو، سارا تمہارا ریکارڈ تیار ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ساتھ ہر ایک چیز کے، علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ الم تری، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کی، نہو، جو منع کر دیے گئے، عن النجوی، سرگوشیوں سے۔ منافق جو ہے آ کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے اور جان بوجھ کر جو ہے نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر جو ہے ان سے باتیں کرتے، اس نقطۂ نظر سے، اس نیت سے کہ صحابہ کرام جو ہے کہیں نبی علیہ السلام سے اپنے سوالات نہ پوچھ لیں، اپنی باتیں نہ پوچھ لیں۔ وہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے جو ہے منافق آ کر نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھ جاتے۔ فرمایا کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، نہو، جن کو منع کیا گیا، نجوہ، ان النجوہ، سرگوشیوں سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں سرگوشیوں والا کام، لما، واسس کے، نہو، منع کیے گئے، وہ انہو، جس سے۔ کیا ایسے لوگ آپ نے نہیں دیکھے کہ جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا، لیکن وہ جو ہے جن سرگوشیوں سے منع کیے گئے، یعودون، وہ اسی میں لوٹتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، وہ باز نہیں آتے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسم، ساتھ گناہ کے، والعدوان، اور ساتھ دشمنی کے۔ وہ اسلام دشمنی کے لیے جو ہے سرگوشیاں کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں تاکہ صحابہ کرام جو ہے کوئی دین کی بات سمجھنے کے لیے سوال نہ کر سکیں۔ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں معصیت نافرمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کی نافرمانی کے لیے جو ہے وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، آپس میں کریں یا نبی علیہ السلام کو اپنی باتوں میں مصروف کر کے صحابہ کرام کو جو ہے سوال پوچھنے سے روکیں۔ یہ منافق جو ہیں یہ برے کام کرتے ہیں، یہ اسلام دشمنی نبھاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، حیو، وہ تحفہ دیتے ہیں، کا، آپ کو، یا دعا دیتے ہیں، حیو، وہ دعا دیتے ہیں، کا، آپ کو، بما، ساتھ اس جملے کے، لم یحیی کا، نہیں دعا دیتا آپ کو، بہی، ساتھ اس کے، اللہ تعالیٰ۔
فرمایا منافق جو ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسا جملہ بول کر جو ہے آپ کو دعا دیتے ہیں جو جملہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ منافق جو ہے وہ السلام علیکم کہنے کی بجائے وہ سلام علیکم کہتے، سام کے معنی موت، اے نبی تو مر جائے، یہ جملہ جو ہے اختیار کرتے۔ فرمایا کہ جب وہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں حیوں کا، وہ دعا دیتے ہیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بما ساتھ اس بات کے ساتھ اس دعا کے لم یحیی کا نہیں دعا دی آپ کو بہی ساتھ اس جملے کے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے السلام علیکم یا سلام علیکم، یہ السلام علیکم لام کو نکال دیتے ہیں، سام کے معنی موت، اے نبی تجھ پر موت آ جائے۔ یہ منافق جو ہے اس طرح آپ کو جو ہے سلام کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں فی انفسہم بیچ اپنی جانوں کے لولا کیوں نہیں یعذبنا اللہ عذاب دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس بات کے نقول ہو جو ہم کہتے ہیں۔ منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط بات کہتے ہیں تو اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ بھئی اللہ کی پکڑ کا ایک دن ہے، اگر وہ قیامت کو چھوڑ کر جو ہے ہر شخص کو جو ہے پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر تو کوئی بھی بندہ زندہ نہ رہے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ کسی کو علامہ صاحب نہ سمجھو، کسی کو پروفیسر نہ سمجھو، شیطان سب کے ساتھ ہے، بالکل کسی پر اعتبار نہ کرو، بالکل کسی کو پاک نہ سمجھو، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو پاک قرار نہیں دیتا ہوں، نفس جو ہے یہ برے کاموں پر ابھارتا ہے، اور نفس کی برائی سے وہی بچ سکتا ہے الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کر دے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کو برگلانا چاہا، برائی کرنا چاہی، اور یوسف علیہ السلام جس برائی میں پڑ جاتے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے معجزے کو جو ہے نہ دیکھا ہوتا۔ وہ اللہ نے ان کو بچایا، اس لیے کسی مولوی، کسی پروفیسر، کسی جو ہے بڑے جو ہے اچھی باتیں کرنے والے پر جو ہے بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، اور انسان شیطان کے سامنے جو ہے بے بس ہو جاتا ہے۔ فرمایا منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم برے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ لولا یعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ بما بس وابس کے جو نقول ہم کہتے ہیں، ہم جو نبی کو کہتے ہیں السلام علیکم تجھ پر موت آ جائے، تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے پکڑنے کا۔ حسبہم جہنم، اللہ کہتے ہیں کافی ہے ان منافقین کے لیے جہنم، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، فبئس المصیر پس برا ہے لوٹ کر جانے کا خاص ٹھکانہ، دنیا چھوڑ کر جانے کا منافقین کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، ان کے اوپر کافر ہوں گے جہنم میں، اور ان کے اوپر گناہ گار ہوں گے خالص ایمان والے۔ منافق جو کلمہ پڑھ کر اسلام دشمنی کرتے ہیں وہ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، جہاں سے آگ پھوٹے گی اور آگ ان کے جسموں سے گزر کر آگے کافروں تک جائے گی، اور کافروں کے جسموں سے نکل کر جو ہے آگے اوپر خالص ایمان والے گناہ گار مومنین تک جائے گی۔ فرمایا حسبہم جہنم کافی ہے ان کے لیے جہنم، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں،
فبئس المصیر، پس برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول بات اللہ تھی اس عورت کی، تجادلو کا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی زوجہا بیچ بارے اپنے خامند کے، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامند نے مجھ کو ماں کی پشت کے برابر قرار دے دیا، میرا فیصلہ کرو، میں بچی مولی ہوں، رات سر پہ آ گئی ہے، میں کہاں جاؤں گی۔ زمانہ جاہلیت میں جو ہے طلاق ہو جاتی تھی اس جملے پر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وہ جھگڑا کر رہی تھی، اس کی بات کو آسمان والے نے سن لیا، ساتوں آسمان سے اوپر، عرش کے اوپر اس کی کرسی، وہاں سے سن لیا اللہ نے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور جب آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا اس آپ کے معاملے کا فیصلہ آسمان سے آئے گا، تو پھر اس نے آسمان والے اللہ تعالیٰ کا شکوہ شروع کر دیا کہ اللہ نے میرا فیصلہ کیوں نہیں اتارا، حتیٰ کہ پھر جبریل علیہ السلام یہ سورہ مجادلہ لے کر جو ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یسمع سن رہا تھا تحاورکم، تحاورکما، گفتگو تم دونوں کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور اس عورت کی گفتگو اللہ آسمانوں کے اوپر سن رہا تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ یظاہرون، جو ماں کی پشت کے برابر قرار دیتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی عورتوں میں سے، اپنی بیویوں میں سے، ما ہنہ، نہیں وہ ہیں، امہاتہم، مائیں ان کی۔ کسی کے کہنے سے، ماں برابر کہنے سے وہ ماں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کسی کو جو ہے بیوی کو جو ہے ماں برابر کہہ دیا تو وہ ماں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے۔ ان امہاتہم، نہیں ہے مائیں ان کی، الا، مگر اللہ، وہ عورتیں، ولدنہم، جنہوں نے جنم دیا ہے ان کو، مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ بیوی ماں نہیں ہو سکتی، بیوی بیوی ہے، بیوی نے خامند کو جنم نہیں دیا، اس لیے جو ہے وہ اس کے لیے ماں برابر نہیں ہو سکتی۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لوگ، لَيَقُولُونَ، البتہ وہ کہہ رہے ہیں، مُنْكَرًا، بری بات، مِنَ الْقَوْلِ، تمام باتوں میں سے، وَزُورًا، اور وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ۔ جو یہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں کی پشت برابر ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور بری بات کہتے ہیں۔ بیوی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، ماں مقدس رشتہ ہے، ماں کے کسی حصے کے برابر بیوی نہیں ہو سکتی۔ جو تقدس ماں کا ہے، جو پاکیزگی ماں کی ہے، وہ بیوی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا چہرہ ماں کا، جو اس کے پورے جسم میں اللہ نے تقدس پیدا کر دیا، پاکیزگی پیدا کر دی اولاد کے لیے، وہ تقدس اور پاکیزگی بیوی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عفو، البتہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یظاہرون، جو ماں کی پشت برابر قرار دیتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں میں سے، ثم یعودون، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں، بما، واسطے اس کے، جو قالوا، انہوں نے کہا، جو یہ بیت اپنی بیوی سے کہہ کر کہ تم میری ماں کی پشت کے برابر ہے، کہہ کر دوبارہ پھر وہ میاں بیوی کے رشتے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، تو وہ لوٹنے سے پہلے اپنے جھوٹ اور اپنی بری بات کا جرمانہ ادا کریں۔ فتحریر رقبۃ، پس آزاد کرنا ہے ایک ایمان والے غلام کو، ایک گردن کا، یعنی ایمان والے غلام کو آزاد کرنا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یتماسا، یہ کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے قریب آنے سے پہلے مرد کو
جس نے بیوی کو ماں کی پشت کے برابر کہا ہے، بری بات کہی ہے، جھوٹ کہا ہے، اس کو جرمانہ ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ایمان والا غلام لے کر خرید کر اس کو آزاد کرے۔ ذالکم، یہ بات توعظون، تم کو نصیحت کی جاتی ہے، بہی ساتھ اس بات کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبردار ہے۔ فمن لم یجد، پر جو شخص نہ پائے، جس کو غلام نہ ملے، اس کے پاس غلام خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا غلام نہیں مل رہا ہے، پیسے ہیں غلام نہیں مل رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ فمن لم یجد، پر جو شخص نہ پائے غلام، پس یاموں، پس روزے ہیں، شہرین، 2 مہینوں کے، متتابعین، مسلسل، متتابعان یعنی آگے پیچھے، مسلسل، من قبل، اس سے پہلے، یہ تماسا، یہ کہ وہ چھوئیں ایک دوسرے کو، وہ مسلسل 60 روزے، غلام نہیں ہے میں خرید سکتا تو 60 روزے رکھے مسلسل، ایک بھی روزہ رہ جائے گا پھر شروع سے، پھر نمبر 1 سے شروع ہوگا۔ کڑی سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اسلام کے حکموں کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ مذاق ہے کہ بیوی کو ماں کی پشت کے برابر کہہ دیا۔ ماں کا ہر ذرہ جو ہے مقدس ہے، پاکیزہ ہے بچوں کے لیے، لیکن بیوی کا جو ہے کوئی عضو جو ہے وہ خامند کے لیے جو ہے مقدس نہیں ہے، جس سے ماں کا جو ہے ہر ذرہ جو ہے جسم کا وہ مقدس ہے، وہ ماں کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا فمن لم یستطع، پر جو شخص نہیں طاقت رکھتا ہے 2 مہینوں کے روزوں کی، فاطعام، پس کھانا کھلانا ہے، 60 مسکیناً، مسکینوں کو۔ جو 60 روزے نہیں رکھ سکتا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ذالک، یہ بات تؤمنون، تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ، ساتھ اللہ کے، اور رسول، اور ساتھ اس کے پیغمبر کے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جرمانہ کر رہا ہے غلط بات اور بری بات کہنے والوں کے لیے، تاکہ تم اللہ کے پیغمبر کے دین پر، ہر بات پر تم ایمان لاؤ، تم اپنی من مرضی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلوں میں، ان کو مان لو، دل سے مان لو، ایمان لاؤ ان پر، جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، اپنی مرضی نہ کرو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے، وَلِلْكَافِرِينَ، اور واسطے تمام کافروں کے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسول، اور اس کے پیغمبر کی، جیسے ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کر کے لوگوں پر، اللہ کی زمین پر اس کو غالب کیا۔ آج ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اس کو غالب کر رہے ہیں اسلام کے مقابلے میں۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی مخالفت۔ کوئی مانے نہ مانے، حق یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نہیں مانتا کوئی نہ مانے۔ فرمایا ان الذین یحادون، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، اور رسول، اور اس کے پیغمبر کی، کوبتو، وہ اوندے کیے گئے، ذلیل کیے گئے، کما، جس طرح کوبتا، ذلیل کیے گئے، الذین، وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا، اور تحقیق اتارا ہم نے، آیات بینات، آیتوں روشن کو، ہم نے قرآن کی روشن جو ہے آیتیں اتاری ہیں، جو بھی ان کو سمجھ کر پڑے گا اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا، نور پیدا ہو جائے گا، روشنی پیدا ہوگی دل و دماغ میں، سمجھ بوجھ، عقل و شعور، حکمت، دانائی پیدا ہو جائے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور واسطے تمام کافروں کے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ یوم، اس دن، یعنی قیامت کے دن، یبعثہم، وہ دوبارہ اٹھائے گا اللہ ان کو، اللہ تعالیٰ، جمیعاً، سب کو، فَيُنَبِّئُهُم، پس وہ خبر دے گا ان کو، بما، ساتھ اس کے، جو عمل انہوں نے عمل کیے۔ ہر شخص کو اس کے عمل کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا کہ پڑھ لے، اس کو فیصلہ کر لے کہ تو نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ احصاہ اللہ، شمار کر رکھا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، ونسوہ، اور انہوں نے بھلا دیا ہے اس اللہ کو۔
یہ سب انسان جو ہے اللہ کے شمار میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اس کے دین کو بھلا دیا، اس کے حکم و فیصلوں کو بھلا دیا۔ پورا دین جو ہے بھلا کر انہوں نے کافروں کا پورا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ یہ کڑوی باتیں جو ہے اگر کوئی نہیں کسی کو برداشت ہوتی تو بالکل نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہم نے حق ضرور کہنا ہے انشاءاللہ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ کل شیء شہید، اوپر ہر ایک چیز کے مشاہدہ کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ الم تری، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی تمام آسمانوں کے ہے، و ما فی الارض، جو بھی تمام زمینوں کے ہے، ما یکون، نہیں ہے، من نجوا، سرگوشیوں میں سے، ثلاثۃ، تین لوگوں کی، الا هو رابعہم، مگر وہ اللہ چوتھا ہوتا ہے ان کو۔ جہاں بھی زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، فضاؤں میں، سمندروں میں، جہاں بھی تین بندے سرگوشی کر رہے ہوں، خفیہ باتیں کر رہے ہوں، ان تین کے ساتھ جو ہے اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ، اور نہیں پانچ ہوتے سرگوشی کرنے والے، الا هو سادسہم، مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ تین ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، پانچ ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے جہاں وہ سرگوشی کر رہے ہیں۔ ولا ادنا، اور نہ کم تر تعداد ہے، من ذالک، اس سے، ولا اکثر، اور نہ زیادہ تعداد ہے، الا هو معہم، مگر وہ اللہ ساتھ ان کے ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ تین سے کم ہوں یا پانچ سے زیادہ ہوں، جہاں بھی کوئی ہوں گے، سرگوشی کر رہے ہوں گے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم چھپ کر باتیں کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا ان کو، بما، ساتھ اس کے عمل، جو عمل کیے، یوم القیامت، دن قیامت کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے علیم، علم رکھنے والا ہے۔ الم تری، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، نہوا، جن کو منع کیا گیا، عن النجوی، خاص سرگوشیوں سے۔ یہ کون تھے؟ منافق تھے، وہ اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے ساتھ، مومنین کے ساتھ جو ہے خفیہ باتیں، چھپ کر باتیں کرتے تھے، یا نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے سرگوشیاں کرتے، صرف مومنین کو نبی علیہ السلام سے دور رکھنے کے لیے کہ وہ کہیں کوئی سوال نہ پوچھ لیں قریب آ کر۔ ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، لما، واس، اس کے، نہوا، جو منع کیے گئے، عنہ، اس سے، جن سرگوشیوں سے ان کو منع کیا گیا، وہ پھر ان سرگوشیوں کی طرف لوٹتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بالاسم، ساتھ گناہ کے، والعدوان، اور ساتھ دشمنی کے۔ ان منافقین کی جو ہے سرگوشیاں، وہ گناہ کی سرگوشیاں ہیں، اور اسلام دشمنی کی سرگوشیاں ہیں۔ ومعصیت الرسول، اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی سرگوشیاں۔ یہ منافق جو ہے ایسی گناہ کی سرگوشیاں، اسلام دشمنی کی سرگوشیاں، اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہیں چھوڑتے یہ۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حَيُّوكَ، وہ دعا دیتے ہیں آپ کو، بما، ساتھ اس دعا کے، لم یحییک، نہیں دعا دی آپ کو، بھی، ساتھ اس دعا کے، اللہ تعالیٰ، اللہ نے آپ کے لیے جو ہے مومنین کے لیے السلام علیکم کہا ہے، السلام علیکم، اور وہ بدبخت جو ہے لام نکال کر السلام علیکم کہتے منافق، کہ تجھ پر موت واقع ہو جائے۔ السلام کے معنی تجھ پر، السلام علیکم، تجھ پر سلامتی ہو۔ اور اس لفظ کو منافق بنا کر، کیونکہ یہودیوں کا پودا تھا، ان کے اندر یہودیوں کی خصلتیں پیدا ہونی تھیں، اس لیے وہ لام نکال کر السلام علیکم کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے جملے کے ساتھ آپ کو دعا دیتے ہیں جو جملہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے لیے استعمال نہیں کیا۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، بیچ اپنے نفسوں کے دلوں کے، لولا یعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دے دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ، بما، بسبب اس کے، نقول، جو ہم کہتے ہیں، ہم جو نبی کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حسبہم جہنم، کافی ہے ان کے لیے جہنم۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا
کہ ان کے لیے جو ہے قیامت کے دن جہنم ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، فبئس المصیر پس برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔